اسی کو دیں گے نا جس کو پہلے نماز سکھائی ہوگی، جس کو طہارت کا مسئلہ سکھایا ہوگا، استنجا کرنا آپ نے سکھایا ہوگا، وضو کرنا سکھایا ہوگا کم از کم، پھر نماز کا طریقہ آپ نے سکھایا ہوگا، تبھی تو بچے کو کہیں گے۔ کون باپ ہے جو اپنے بچے کو سکھا رہا ہے؟ اور پھر وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ فرما رہے ہیں جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مار کر نماز پڑھاؤ، سرکار نے حکم فرمایا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ فرض ہے۔ اس لیے نہیں کہ نماز ہے، اس لیے کہ فرض ہے۔ جب فرض اصل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ بھی چونکہ فرض ہے، اس لیے باپ پر واجب ہے کہ جب 10 برس کا بچہ ہو جائے اور روزے کی طاقت رکھتا ہو تو سختی کے ساتھ اس کو روزہ رکھوائے، اور اگر 10 برس میں باپ سختی نہیں کرے گا نماز اور روزے کے بارے میں تو وہ گناہگار ہوگا، مکروہ تحریمی کرے گا۔ مکروہ تحریمی فعل ہے یہ، کیونکہ حدیث کا رد کرنا یا اس کے خلاف جانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، سرکار کے حکم کے خلاف جانا۔ اب کتنے والدین ایسے ہیں، ہم تو ہر تو بچہ 10 برس، ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے، ابھی کون سا بالغ ہوا ہے؟ بھائی بلوغت سے، اسی لیے تو آپ کے نبی سمجھا رہے ہیں بلوغت سے پہلے سکھاؤ اس کو۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک نوجوان کا UK کا ویزا لگ گیا اور آپ کہیں کہ بیٹا امیگریشن کے سارے قوانین سیکھ لے، ذرا وہاں کے لاس سیکھ لے کہ تو وہاں تو اترے گا، غلط کام نہ کر۔ کہ ٹھہرو بھائی ٹھہرو، پہلے UK کی سرزمین پہ اترنے تو دو، پھر سب سیکھ لوں گا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اتر کے کوئی غلطی کرے گا واپس بھیج دیں گے، بے وقوف آدمی، ابھی سے سیکھ یہاں پر، آئلٹس وغیرہ کر، لینگویج آج کل بہت ضروری ہے اور سارے قوانین۔ لہٰذا اگر کوئی نسوار رکھ کے پچکاریاں مارتا ہے نا یہاں پر، یا نظر بچا کر لفٹ کے اندر پان کی بڑی سی پیک پھینک کر پورا رنگ کر دیتا ہے جہاں رنگ کرنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی، یہ بھی جب دبئی جائے گا تو سارے لاس سیکھ کر جائے گا۔ وہاں کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ایئرپورٹ پر اتر کے کسٹم شیڈ کے ساتھ ہی پچکاری مارے بولے کیف حالک، سارا سیکھ کے جائے گا۔ وہاں کیسے تمیز آ گئی بھائی؟ کیوں پہلے آپ نے سیکھا؟ اس لیے کہ مصیبت سے پہلے اس کی پروٹیکشن، اس کے تمام معاملات سیکھنے چاہیے۔ یہی ہمارا مذہب کہہ رہا ہے۔ غفلت کا عالم یہ ہے کہ بچہ، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سرکار تو 10 برس کے بچے کو کہتے ہیں سختی کرو، ہمارا یہاں پر 27 سال کا نوجوان فجر کی نماز میں پڑا سو رہا ہوتا ہے اور باپ کی تیوری پہ بل نہیں آتا۔ وہی بچہ اگر 5000 کا نوٹ گما کر آ جائے، اوئے ہوئے باپ شرلی پٹاخے کی طرح جائے گا چھت کی طرف۔ 5000 کا نوٹ گما کر آ گیا، دونوں دن 2-4 تماچے مارے گا، چائے لائیں گے تو چائے کو لات مار دے گا، لے جاؤ نہیں کھانے کو دل چاہ رہا۔ 5000 کا نوٹ، وہ کمبخت جا کر دیکھ کہیں پڑا ہوگا، بیٹے کو 10 دفعہ دوڑائے گا، بڑا بے چین پریشان۔ وہی بچہ فجر کی نماز قضا کرے تو زیادہ اتنا بڑا بدبخت ہے، پڑھتا ہی نہیں نماز، نکل جائیں گے۔ ناشتہ ڈٹ کے کھا رہے ہیں، سب کچھ ہیں، بھائی کوئی خوف نہیں ہے آپ کو؟ آپ کی اولاد جہنم بھی بن رہی ہے، ایک نماز قضا کرنے پر اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ جیسے آپ کے دروازے پہ آپ کے بیٹے کے بارے میں اکرم نام ہو تو اکرم چرسی لکھ کے کوئی چلا جائے تو خوش ہوں گے آپ؟ بولیں گے کس نے لکھا ہے میرے بیٹے کا چرسی؟ حالانکہ بیٹا ہو بھی نہیں، لیکن چرسی لکھنا ہی آپ کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے نماز جان بوجھ کر قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، لیکن باپ نہیں پھڑکے گا۔ چرسی پہ پھڑک گیا، وہاں جہنمیوں میں نام لکھا گیا، اولاد کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بیوی پڑی سو رہی ہے، خر خر خراٹے لے رہی ہے ساری رات میں، تھک گئی ہوں جی میں، اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی تیوری میں بل نہیں آتے، بھائی اٹھو نماز پڑھو، گھر میں بے برکتی اور نحوست ہوگی۔ تو معذرت کے ساتھ کتنے ہم میں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے کئی مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے کئی سال تک گھر میں قرآن نہیں کھلا ہے یا اس نے خود نہیں کھولا ہے؟ فرصت ہی نہیں ہے۔ سیکھیے خدا را، اصلاح کیجئے، احکام شرعیہ عملیہ سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے اس طرح گناہوں کے مطلب۔ لڑکی سے شادی کریں تو خدا را ذرا اس کا بھی خیال کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک اس کا نسب یعنی خاندان، حسن و جمال، مال و دولت، اور نیک سیرتی۔ سرکار نے فرمایا تم نیک سیرت بیوی کو اختیار کرو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ دنیا کا مال و متاع سب، یہ جتنا مال و متاع ہے سب دنیا ہے، فضول، سوائے نیک بیوی کے، اور ایک روایت میں سوائے نیک شوہر کے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میری بہنیں بھی ہو سکتا ہے سن رہی ہیں بہنیں، تو ہماری بچیاں بھی اپنے خواب میں، اپنے تصوراتی دنیا میں فلمیں دیکھ دیکھ کر کے ہیرو کا تصور قائم کر لیتی ہیں
لہٰذا ایک نیک پرہیزگار نوجوان کی فوٹو سامنے رکھیں اور ایک یہ یوں کر کے کھڑا ہوا ہے پف نکال کے سگریٹ ہاتھ میں منہ ٹیڑھا کر کے، ہم نہیں یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے، دیندار کو نہیں۔ ایک نوجوان نے ابھی دبئی سے مجھے میسیج کیا، مفتی صاحب 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، داڑھی کی وجہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ تھوڑا داڑھی صاف کروا دوں، جب نکاح ہو جائے پھر کر لوں؟ اور میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کر، پھر اس کو سارا سمجھایا کہ بیٹا اگر داڑھی والے سب کے سب غیر شادی شدہ ہوتے تو میرے 4 بچے ہیں، سب کی شادی ہو جاتی ہے، یہ تم خیال ذہن میں ڈالا ہو کہ داڑھی رکاوٹ ہے، شاید کسی نے کہا بھی ہوگا، اسی سے اس کا احساس پیدا ہوا نا، لیکن ہوگی۔ تو ہمارے جو نوجوان بیچارے دیندار قسم کے ہوتے ہیں انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو ہماری بچیاں پردہ کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، خاندان والے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ برقعے والی بچی نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسی لڑکی چاہیے، بڑی معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں، کہ جو بال کھول کر غیر مردوں کے پاس سامنے آئے، میک اپ کرے تو شوہر کے علاوہ سارے اس کو دیکھتے رہیں اور اس کے بارے میں گندا سوچے، گندی بات کریں، گندے کمنٹس پاس کریں، ایسی بہو چاہیے ہمیں۔ اور نکمے ترین شوہر میں نے دیکھے ہیں، نکمے ترین، اگر زوجہ بیچاری برقع کرنا چاہتی ہے، وہ حرام نہیں کرنا چاہتی تو یہ شوہر زبردستی کرتے ہیں۔ ایک بہن نے کہا میرا شوہر کہتا ہے میرے دوست گھر پر آئے ان کے سامنے بلا پردہ بیٹھو، کیونکہ جب میں جاتا ہوں ان کی بیویاں بھی میرے سامنے بیٹھتی ہیں۔ اوہو پپو تو اپنا مطلب حل کرنے کے لیے بیوی کو دوسروں کو دعوت نظارہ دے رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں۔ میرے نوجوان بچوں یہ بے غیرتی ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے خالو یہ نامحرم ہے، اسی طریقے سے کزنز نامحرم ہیں، اب ان بے پردہ نہ آنے دیں گھر میں، لڑکی کو پردے کے ساتھ ان سے گفتگو کی اجازت ہے، اپنے پورا جسم کور کرے، کم از کم اسکارف، چلو ٹکلی کھول لے، اس کی پھر بھی گنجائش نکلتی ہے، نقاب کرے اور اپنے آپ کو مکمل چھپائے پھر بھی ہے، لیکن بعض خاندانوں کے معاملات بہت سخت ہوتے ہیں کہ اس میں پھر دین پر ایسا طنز کرتے ہیں کہ معاملات پھر آہستہ سنبھالنے کے لیے بتدریج، لیکن یہ تو کم از کم ہو اور تنہائی میں کبھی نہ ملے۔ لیکن نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیوس فرمایا جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میرے گھر میں بیوی کے پاس کون آ رہا ہے، اور دیوس کا اردو ترجمہ ہے بے غیرت، یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو اب دین کو ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں، یہ غلط ہے، دین سیکھیں، اس کو نافذ کریں۔ تو اصلاح 3 چیزوں میں ہوگی، عقائد میں، احکام شرعیہ عملیہ، اخلاقیات، کردار وغیرہ دیگر ہمارے۔ اب اس کے بعد اصلاح امت کون کرے گا، اس پر بس کلام کرتے ہوئے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ کتنے 5 منٹ ہیں؟ یہ 10 منٹ، 5 منٹ آگے کہہ رہے تھے آپ شاید، ہے نا؟ 10 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے بھاری ذمہ داری علماء کی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کی اصلاح کریں، اور جب کوئی مصلح ہوتا ہے تو اسے 2 طریقے سے اصلاح کرنی ہوتی ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ ہر عالم کو ایک اچھا رول ماڈل بننا ہوتا ہے، ہر ایک کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ 1 لاکھ میں کام کر رہے ہوں، یہ ایک عالم ہے، ہو سکتا ہے ان کو 10 لاکھ میں کام کرنے کا موقع ملے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی صرف 150 میں کام کرتا ہو، جتنے لوگوں میں وہ کام کر رہا ہے اسے ایک اچھا رول ماڈل بننا ہے، لوگ اس پہ تنقید نہ کر سکیں، اس میں کوئی خرابی نہ دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک دشمنوں کے ساتھ رہ کر وہ عمل کر کے دکھایا کہ جب اعلان نبوت فرمایا تو کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا کہ کوئی، اس زمانے میں تو خیر ویڈیو کا رواج ہی نہیں تھا کہ کوئی ویڈیو بنا کے لے آیا ہو کہ دیکھو آپ یہ کر رہے تھے، یا اس نے گواہ کھڑے کر دیے ہو کہ آپ نے یہ کیا تھا، کوئی ایسا نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ سب کے سامنے تو نہیں لیکن تنہائی میں ایک مرتبہ آپ اور میں تھے اور آپ نے یہ غلط فعل کیا تھا، نو، نہ خاندان میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ 40 سال تک میرے آقا نے اعلان نبوت سے پہلے ایسا کام کر کے دکھایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کافر کہنے لگے آپ صادق اور امین ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، بارش ہوئی چکی تھی، کیچڑ پڑی ہوئی تھی، ایک نوجوان چلتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے کہا بیٹا سنبھل کے چلنا، کہیں پھسل کر گر نہ جانا۔ اس نوجوان نے کہا اے مسلمانوں کے امام آپ بھی سنبھل کر چلیے گا، اس لیے کہ میں گرا تو اکیلا گروں گا اور آپ گرے تو پوری امت گر جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کو غلط کام نہیں کیجیے گا، آپ نے تو حقیقی معنی مراد لیا نا کیچڑ میں گرنا، اس نے مجازن کہا کہ آپ کو غلطی نہیں کیجیے گا ورنہ آپ کی غلطی کو دلیل بنا کر قوم اس کے پیچھے چلے گی اور گمراہ ہو جائے گی۔ دوسرا ہوتا ہے قول کے ذریعے،
علماء تشریف فرمائیں. بڑی معذرت کے ساتھ دائرہ ادب میں رہ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم علماء کا اب یہ معاملہ نہیں رہا ہے. ہر ایک کا نہیں ہے، دونوں طرف. نہ ہر ایک اصلاح کر رہا ہے اور رول ماڈل بنا، نہ ہر ایک خراب ہے. ہم پبلکلی ایسے کام کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے عمل کو دلیل بناتے. گندی گندی گالیاں بکنا، دوسرے کی آدھا گھنٹہ بیان میں دوسرے کی عزت اتارتے رہنا، لوگوں کو ترغیب دینا کہ مجھ سے اگر عقیدت ہے تو فلاں کے بارے میں تم بیڈ کمنٹس پاس کرو، ان کو ترغیب دینا کہ یوٹیوب پر ایک سنی عالم ہی کیوں نہ ہو اس کی عزت اتار کے اس کے ہاتھ پر رکھو. اور پھر یہ بڑے بعض اوقات نفرت کا وہ وائرس انجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ خود فوت ہو جاتے ہیں لیکن نسلیں کبھی نہیں مل پاتی، لڑتے رہتے ہیں آپس میں. اور اگر اس کی بنیاد دیکھیں تو اتنی پاورفل نہیں ہوتی. وہ مسئلہ ٹیبل ٹاک سے بھی حل ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے ہر چیز آپ پبلک کے سامنے لے کر آئیں. آپ کے گھروں میں بھی جھگڑے ہوئے ہوں گے کہ آپ کے والدین ایسا کرتے رہے کہ محلے میں نکل کے آئے پورے محلے میں جھگڑا کر رہے ہیں، پورے خاندان والوں کو جمع کیا ان کے سامنے؟ نہیں، بلکہ والدین بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کبھی میاں بیوی مجا کہ بیٹا دیکھو گھر کی بات گھر میں رہنے دینا، ٹھیک ہے نا، یہیں پہ کر لو، ایسا نہ ہو خاندان میں بات لیک آؤٹ ہو جائے. یہ ایک سمجھداری کی بات. لیکن ہمارے علماء یہ اس پہ توجہ نہیں کر پا رہے. اب 2 گھنٹے کے بعد اوقات بیان ہوتے ہیں لیکن اصلاحی بات کم ہوتی ہے اور زیادہ تر تخریبی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے اس بیان کے اوپر بھی بہت سارے کمنٹس آ جائیں گے کہ جی مفتی صاحب نے کیا کہہ دیا ہے. لیکن میں جو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے آپ. ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا آپ کہیں گے پبلک کے سامنے مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں آپ کسی کو مرکزی عقیدت ضرور بنائیے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. ہماری عقیدت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن خدا را یہ خیال نہ کریں، یہ اپنا ذہن نہ بنائیں کہ میرا مرکز عقیدت معصوم عن الخطا ہے، اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اور دوسرا جو ہے وہ چاہے لاکھوں کا مرکز عقیدت ہو ضرور اس سے خطا ہوگی. اور ان کی عقیدت اور محبت میں دوسرے کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو گالیاں بکنا، اس کی عزت اتار کے روڈوں پر نیلام کرنا میرے لیے جائز ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے واضح طور پہ لکھا اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو اولاد کو کسی ایک کا ساتھ دیتے ہوئے دوسرے کا مد مقابل بننے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے لکھا زیادہ یہ کر سکتا ہے باپ اگر ماں کو مارنے لگے تو ماں کے سامنے آ کے پیٹھ پہ وار سہ لے. یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے جوانی کا احساس دلائے کہ ابا بہت ہو چکا، اب کرو گے تو ٹکر ماروں گا، آپ کی ناک توڑ دوں گا. یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اسے نیوٹرل رہنا واجب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان دونوں کا حساب اللہ کے سپرد کر دیں. وہ میاں بیوی ہیں، وہ اپنا آخرت میں خود حساب بک. اسی طرح علماء کے مابین کچھ ہو جائے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ کو بات کی حقیقت نہیں پتا ہوتی. پبلک کے اندر ہر چیز کو اگر میں غلطی کروں گا نا، میرے عقیدت مند ہے مجھے خوف ہوگا یہ مجھ سے بدزن ہو جائیں گے، میں اپنا قصور کبھی بیان نہیں کروں گا. میں ادھوری اور ناقص بات آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی ہمدردیاں حاصل کروں گا. اگر کوئی صحیح کہہ رہا ہے میں اسے بھی غلط ثابت کر کے آپ کو کہوں گا اپنی آخرت کو برباد کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میدان معاشر میں آپ پہنچے اور آپ کی جب گرفت ہو کہ تم نے ایک عالم کو ایسا کہا تھا، تم نے غلط کیا، تم نے یہ، تو آپ کہیں جی میں نے تو فلاں کی عقیدت میں کیا تھا، ان کی ترغیب پر کیا تھا، تو کیا مطلب آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نو، آپ کی گرفت ہوگی، آپ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اس لیے یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں علماء کے، ان میں آپ نہ پڑیں. اگر وہ واقعی ذاتیات پر مبنی نہیں ہے، علمی اختلاف ہے، تو اس میں تو آپ شرکت کر ہی نہیں سکتے ہیں. علمی اختلاف وہ خود کریں گے. اور اگر فرض کر لیں آپ کو نہیں پتا لیکن اس میں ذاتیات کا دخل ہے تو آپ کی خطا کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اس وقت آپ پھر ان کو کہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ آپس میں مسئلہ سالو کر لیں گے. اس میں آپ کی آخرت تباہ نہیں ہوگی. یہ میرا مشورہ ہے، آپ رد کر دیں، بے مجھ صاحب ہم نہیں مانتے. کوئی میرے پیر صاحب کو کچھ کہے گا، کوئی میرے ادارے کو کہے گا، کوئی میری تنظیم کو کہے گا، کوئی ہمارے علاقے کے مفتی صاحب کو کہے گا، ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی. توڑ دے بھائی ٹانگیں، تیرے اندر جوانی ہے، زور ہے، جوش ہے، لیکن ذرا یہ بھی مجھے ثابت کر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے ٹانگیں توڑنے کے بعد تجھے جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کرے گا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہود اور نصارہ نے بڑے دعوے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اگر تم سچ ہو تو اس پر دعویٰ پیش کرو، دلیل پیش کرو نا. یہ نہ کریں آپ. اس نے اہل سنت کو توڑ کر رکھ دیا ہے. میرا آستانہ، میری تنظیم، میرا ادارہ، میرا پیر، میرا عالم. بھائی ہر سنی عالم ہمارا سر کا تاج ہے. ہر سنی تنظیم جو اچھا ورک کر رہی ہے وہ ہماری ہی تنظیم ہے.
ہر ادارہ جو سنی ادارہ کام کر رہا ہے وہ ہمارا ادارہ ہے، ہم اس سے عقیدت رکھیں گے، محبت رکھیں گے، پیار رکھیں گے۔ یہ بچہ میرے پاس پڑھا ہے، ان سے پوچھئے، میری اکیڈمی میں ہر پیر صاحب کا مرید ہوگا، مطلب مختلف کہہ لیں، ہر کا نہیں کہ مختلف تنظیموں والے، مختلف اداروں والے، لیکن کبھی میرے رویے میں کوئی اس وجہ سے فرق آیا کہ یہ میرا پیر بھائی ہے اس کو قریب کروں، اور یہ نہیں ہے تو اس کے 2 تھپڑ مارے اور اس کو خالی کا آئندہ احتیاط کرنا بیٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پیار محبت، کیوں؟ وہ سنی ہے، وہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس سے پیار کریں گے۔ کتنے لوگ مجھے کلپس بھیج دیتے ہیں، فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، میں اس کا نمبر ہی بلاک کر دیتا ہوں کہ آئندہ مجھے ایسی کوئی کلپ نہیں بھیجنا کسی سنی عالم کے بارے میں۔ اگر کوئی مجھے ایک نے کہا جی آپ کو نا فلاں ایک عالم صاحب اتنا مجمع تھا اس میں آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، میں نے کہا وہ کہہ رہے تھے تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اگر کہہ بھی رہے تھے مجھ تک تو اطلاع نہیں پہنچی تھی نا، میرے دل صاف تو تم نے مجھے کیوں آ کر بتایا؟ خبردار جو آئندہ کسی کی شکایت میرے سامنے، عالم ہے ہمارے سر کے تاج ہیں، کہا ہوگا تو صحیح کہا ہوگا، کوئی بات نہیں، کبھی موقع ملا گا تو ٹیبل ٹاک کر لیں گے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ یہ تو نہیں کروں گا کہ اچھا تم نے کیا کیا تھا، کیوں نہیں کھڑے ہو گئے تھے مجمع میں، کھڑے ہو کے شور مچا دیتے، تم سنتے رہے بدبختو، میرے مرید ہونے کے باوجود دفع ہو جاؤ، میں نے تمہیں مریدی سے خارج کیا، نہیں پیر صاحب معاف کر دیں، تو جاؤ پھر مشن پہ روانہ ہو جاؤ۔ آئندہ کے بعد کوئی کرے اس مجلس کو خراب کر دو، شرلی پٹاخے لے کر جاؤ، پھوڑ دینا پٹاخہ تاکہ قوم ادھر ادھر ہو جائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تخریب پیدا کر رہے ہیں، اپنی ذاتیات کے لیے آپ مسلک کو تباہ کر رہے ہیں، یہ بہت خراب ہے۔ ایک عالم صاحب کہنے لگے، پتہ نہیں عارضی میں کہہ رہے تھے، پتہ نہیں حقیقت کہہ رہے تھے، کہنے لگے میں جب نیا نیا آیا نا ٹی وی پر تو ان سے ملنے گیا، وہ کہنے لگے ہیں پرانے، آپ سب بھی جانتے ہوں گے، نام نہیں لوں گا، تو کہنے لگے کہ بھئی ہماری حالت یہ ہے کہ وہ ہمیں دور سے دیکھے نا تو کہے کہ بہت اچھے ہیں، ہم سے بڑے افضل و اعلیٰ، لیکن پھر جب قریب آئیں تھوڑا سا تو کہیں نہیں یہ تو ہم جیسے ہی ہیں، اور جب ہماری صحبت میں بیٹھ کے ہماری گفتگو سنیں تو کہیں یہ تو ہم سے بھی گئے گزرے۔ میں معاذ اللہ آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ علماء کے بارے میں آپ ایسا کریں، لیکن مسئلہ کیا ہے، جہاں 4 عالم مل کر بیٹھیں، دیندار بیٹھیں، 5ویں کی غیبت شروع، لیگ پولنگ شروع، یہ صحیح نہیں ہے رویہ، یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، اپنے قول سے لوگوں کو سکھائیں۔ اگر ایک مسجد میں ایک عالم دین ہے، اسے چاہیے کہ علم کا گہوارہ بنا دے اپنے علاقے کو، شارٹ کورسز رکھیں۔ میں نے ایک دفعہ UK کے اندر وراثت کے مسئلے بیان کیے ممبر پہ، ایک شخص آیا کہنے لگا مجھ سے صاحب 63 سال عمر ہے میری، زندگی میں آج پہلی مرتبہ میں نے ممبر پہ وراثت کے مسئلے سنے، پہلی مرتبہ۔ جب میں نے QTV پر قربانی کے سارے مسئلے 1-2 گھنٹے کی نشست کی تھی، اس میں بیان کیے، میری امی مجھے کہتی ہیں جو بڑی عمر کی ہیں، زیادہ اوور ایج ہیں، امی کہنے لگی میں نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ ٹی وی پر یہ سارے مسئلے سنے۔ کیا ہم لوگ وہ بیان ہی نہیں کرتے ہیں جو پبلک کی ضرورت؟ ہمارے نوجوان سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسے بیانات کرتے ہیں کہ عوام کیا آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا مجھے خواب نظر آیا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ابا جان میں حاضر ہوں۔ ابا جان نے کہا بیٹا کپڑے بدل لے، بیٹے نے کپڑے بدل لیے۔ زوجہ نے کہا میرے بیٹے کو آرام سے لے کے جانا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آگے چلے، 2 قدم چل کے پیچھے مڑ کر دیکھا زوجہ دروازے میں تھی، کہا آپ اندر ہو جائیے، دروازہ بند کر دیجئے۔ پھر آگے چلے، حتیٰ کہ چلتے 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 مینا میں پہنچے۔ بیٹے کو کہا کہ بیٹا لیٹ جا، اس نے کہا ابا جان مجھے سیدھا نہ لٹائیے گا، ہو سکتا ہے آپ میرا چہرہ دیکھیں تو نرمی پیدا ہو جائے۔ انہوں نے کہا پشت کے بل لیٹ جا۔ انہوں نے چھری پکڑی، ہاتھ دیکھی، ادھر دیکھا، ہاتھ تھوڑا سا یوں کیا، اور پھر انہوں نے ارادہ کیا، پھر انہوں نے چھری رکھی۔ ٹائم ہو گیا ہے، باقی بیان اگلے جمعے بیان کروں گا۔ ہمارے یہ چلتا ہے۔ ایک صاحب 11ویں کے اوپر دلائل دے رہے تھے، کہنے لگے میں 11ویں ثابت کر سکتا ہوں چارپائی سے۔ قوم نے کہا اتنا باکرامت اللہ کا ولی 15ویں صدی ہجری میں، حضور کیسے؟ فرمایا ایک چارپائی کے 4 پائے، 4 اس کی پٹیاں 8، ایک پائے 3 9، باندھ 10، لیٹنے والا 11 11ویں ثابت ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قوم خوش کہ حضور آپ نے دل باغ باغ کر دیا۔ ضائع کریں وقت، شاباش، بہت اچھا ہے، تفریح کریں، تفریح، مزہ آ رہا ہے، یہ کریں صاحب، یہ چاہیے۔ لیکن اس میں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر سیکھیں، انہیں کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ عوام علماء سے دور کیوں ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی کہ ہم عوام کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے۔
ایک نوجوان فیس بک پر بیٹھتا ہے، یوٹیوب پر بیٹھتا ہے، اپنی لمیٹیشنز بتائیں، کیا کیا کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے ہو. ہمیں سوچ اور فکر کے دائرے بتانے ہوں گے کہ یہاں تک ایک دائرہ کھینچے، اس کے بعد آپ نہیں جا سکتے. یہ چیز سوچ سکتے ہیں، یہ چیز نہیں. جو نوجوانوں کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے دائرہ ادب میں رہ کر، شرم و حیا کے ساتھ، تاکہ نوجوان سیکھیں. ہمارے نوجوان کب نکلتے ہیں؟ جب وہ اوپر والے مائک میں کھڑکھڑ کی آواز آتی ہے نا، بیان ختم ہو کے، کہ اب وہ خطبہ پڑھنے والے یا اذان، تو وہ بھاگ بھاگ کے لپک کے آ کے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. مجھے آپ کی مسجد کا نہیں پتہ، میں ایک جنرل ایک بات عرض کر رہا ہوں. تو آپ یہ کہیں گے جی آج تو مفتی صاحب علماء کے خلاف فائرنگ کر رہے ہیں. نہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں دیانتداری سے، میں بھی ایک عالم دین ہوں، میں اپنے احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا چاہیے. دوسرا ہے گھر کے سرپرست. ٹائم زیادہ ہو گیا. یہ 5 منٹ آگے تھی نا تمہاری گھڑی. یار ایسا نہ ہو یہ قوم بعد میں کہے مفتی صاحب کو بٹھا کے ہمیں بونڈ کر دیا. کل آپ نے جانا بھی ہوگا. تھوڑا سا بس میں سرپرستوں کے لیے کہہ دیتا ہوں. دیکھیے، شادی کرنا صرف تقاضائے نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف حصول اولاد کے لیے نہیں ہے. حالانکہ یہ دو بھی بڑے اچھے بڑے مقصد ہیں کہ اپنے تقاضۂ نفسانی کو حلال طریقے سے پورا کرنا. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ ہم جو اپنے ازواج سے تعلق قائم کرتے ہیں اس پر ہمیں ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ملے گا. عرض کیا رسول اللہ ہم تو اپنا نفسانی تقاضا پورا کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ اگر یہ نفسانی تقاضا تم حرام ذریعے سے پورا کرتے تو تمہیں گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ انہوں نے کہا اس کی ملتا. فرمایا پس جب حلال طریقے سے کرو گے اس پہ ثواب ملے گا. اور اسی طرح اولاد کا حصول تاکہ سرکار کے امتی پیدا ہوتے رہے اور قیامت تک مسلمان بڑھتے رہیں، یہ ہے. لیکن اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ایک تربیت گاہ پیدا کرنا، ایک ایسا ماحول بنانا جس میں تربیت کر کے آپ ایک کامل عورت، ایک کامل اولاد پیدا کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ابھی سب یہ بیان اسی پر ہے. علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں. اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ انہیں علم دین سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں. تو دوسری اصلاح امت کی بھاری ذمہ داری گھر کے سرپرستوں پر ہے. اسی لیے بیوی ایسی تلاش کرنی چاہیے جو بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہو. ایسا نہیں ہو کہ وہ فیڈ کروا رہی ہو اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہو. ایسا نہیں ہو کہ وہ غیبت و چغلی کر رہی ہو. ایسے نہیں ہو کہ وہ بچوں کو ذہن بنا رہی ہو اپنی ساس یا آپ کی والدہ کے بارے میں، یہ بڑھیا مرے گی نا تو میرا بیٹا سکون ملے گا، میری زندگی حرام کر رکھی ہے. دعا کرو تمہاری دادی کو اللہ اٹھا لے، تمہاری پھوپھیوں کو اٹھا لے، میری امی کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. جب بچوں میں ایسا زہر انجیکٹ کیا جائے گا، ایسی ماں ہوگی تو بتائیں بچے تو بدتمیز بنیں گے. دادی سے بدتمیزی، پھوپھیوں سے بدتمیزی، چچاؤں اور تایوں سے بدتمیزی کریں گے. یہ تربیت چاہیے. اسی طرح ان کی باطنی تربیت، زبان کی احتیاط. کیا ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ نہیں. غیبتیں، چغلیاں، بے نمازی پن، لیگ پلنگ. بلکہ ہم تو ساتھ بیٹھتے ہیں رات میں جا کے، بیوی کہتی سنا آپ نے پھپھی نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ کہا. آپ پھر آپ بھی کمنٹس پاس کرتے ہیں خوب غیبتوں کے انبار لگا کر، پھر کہتے ہیں دفع کرو ہمیں کیا لینا ہے. سو گئے. یہ 2 گھنٹے سے کیا لے رہے تھے تم؟ دفع کرو ہمیں کیا لینا ہے. یہ بیوی کی حوصلہ افزائی کر کر کے آپ نے تو گناہ میں اس کو دلیر کر دیا، اپنے بچوں کو گناہوں میں دلیر کر دیا. یہ اصلاح امت کے لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری. جو سرپرست ہے وہ ضرور اپنی اصلاح کریں گے. اور نوجوان جو بیٹھے ہیں غیر شادی شدہ، بیٹا ابھی سے تیاری کر لو ورنہ سر پہ ایک بال نہیں رہے گا تمہارے. یہ میرا مشورہ ہے. ابھی سے سوچو کس طرح مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، کیسے اپنے گھر والوں کو سنوارنا ہے، کیسے ان کو لے کے چلنا ہے. پھر تیسری ذمہ داری ہم عام لوگوں کی ہوتی ہے، تمام عوام کی، کہ وہ اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، کوئی برائی ہو ان کو سکھائیں، انہیں پیار سے اصلاح کر کے دین کی طرف لائیں. اور اس کے لیے آپ کو علم دین حاصل ہونا ضروری ہے. آپ کو تربیت کا انداز آنا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ اچھی اور پکی تدبیر کے ساتھ. جو ہمارے سب بیٹھے، ہمیں اصلاح کے سلسلے میں آخری بات کہ یہ توجہ کرنی ہوگی، فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب. ان میں فرض، واجب، سنت موقدہ ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں. باقی 2 کو ترک کریں کوئی گناہ نہیں. اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک، اساءت، ان سے بچنا ضروری ہوتا ہے.
لیکن اس کے بعد مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا، ان سے کوئی بچے اچھی بات ہے، نہیں بچے تو گناہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کوئی مکروہ تنزیہی فعل عادتاً بھی کرے تو تحقیق یہ ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب اصلاح کے سلسلے میں جیسا درجہ بندی ہوتی ہے ان شرعی احکام کی، اسی حساب سے سختی اور نرمی ہوتی ہے۔ فرض کی تلقین زیادہ سختی سے ہوگی، واجب کی اس سے کم، سنت موقعہ کی اس سے کم، اور آخری دو کے بالکل پولائٹلی، بالکل نرمی کے ساتھ، اس میں سختی روائی نہیں ہے، شریعت نے نہیں رکھی۔ ایسے حرام سے سب زیادہ سختی سے روکیں گے، مکروہ تحریمی سے اس سے کم، اصاعت سے اس سے کم، پھر مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا، اس میں پیار سے منع کریں گے یہ نہ کرو، بس اس سے زیادہ سختی نہیں۔ لیکن کیا ہمیں درجہ بندی معلوم ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اولاد اگر کچھ غلط کر رہی ہے تو کیا فعل کر رہی ہے؟ وہ ان جو شرعی حیثیتیں میں نے بیان کی، یہ شرعی حیثیت کہلاتی ہیں، ان میں سے کون سی شرعی حیثیت ہے اور مجھے کس انداز سے سمجھانا ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنا ہوگا۔ ایسی عوام، اب ایک بیچارہ بیٹھ کر اگر وہ فرض کر لے الٹے ہاتھ سے اس نے کنگھا کیا، یہ خلاف، یہ مکروہ تنزیہی کہہ لیں یا خلاف اولا ہے، اس پہ نرمی سے سمجھانا ہے، اس میں سختی کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ شریعت نے سختی نہیں کی، اللہ رسول نے سختی نہیں کی، ہم بعض اوقات اس پہ بھی ریپٹا مار دیتے، تھپڑ کھینچ، تمیز نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے بھائی ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے سنت ہے، لیکن اس نے کیا اس پہ مارنا نہیں چاہیے تھا، اس میں بڑے پیار سے سمجھائیں آپ، یہاں سختی شریعت کو روا نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں سیکھنی ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات جو صرف خلاف مستحب ہے اس میں 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، اور سامنے فرض ترک ہو رہا ہوتا ہے، واجب ترک ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ اتنا غصہ نہیں آتا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آخر میں بس میں ایک اعلان کر دیتا ہوں، میری کتاب الحمدللہ قرب الہی میں نے کتاب لکھی ہے، یہ تصوف کے موضوع پر ہے، پرنٹنگ پروسیس میں ہے، صرف انشاءاللہ 10 سے 15 دن میں یہ منظر عام پر آئے گی۔ یہ کتاب ہم نے اس میں 13 کمال جمع کیے ہیں۔ 10 کمال تو ایک نوجوان اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، ایک مسلمان حاصل کرنا چاہے تو سب سے فرسٹ سٹیپ کیا ہے، پھر سیکنڈ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، فورتھ کیا ہے، اس طرح 10 کمال، رکاوٹیں کیا آئیں گی، کیسے دور کرنی، کیا کیا چیز سیکھنی ہے، کیا سکھانی ہے، کس طرح رزق کمانا ہے، کیسے نہیں کمانا، کون سا حرام ہے، کون سا جائز ہے، یہ سب اس میں۔ 10ویں کمال کے بعد 11واں کمال جو ہے وہ پیر کامل کی تلاش کا ہے۔ اس میں پیر کے بارے میں سارا لکھا ہے کہ کون سا پیر ہمیں کن صلاحیتوں کا حامل اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پیر کے آداب، اور آخری جو حصہ ہے وہ فنا فی المرشد کا چیپٹر ہے۔ اس کے بعد اگلا میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ فنا فی الرسول کے بارے میں، فنا فی اللہ کے 3 جلدیں ہوں گی، یہ 3 کتاب، یہ پہلی آنے والی ہے۔ ہمارے بعض اوقات یہ مقولہ معروف ہے کہ پیر کامل کا دامن تھامو منزل پا جاؤ گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامل پیر پہچانے کیسے؟ کسی بھی ڈبے پیر کو تھام لیا تو وہ منزل پر ضرور پہنچائے گا، لیکن وہ منزل جہنم کی ہوگی، جنت کی نہیں ہوگی۔ 10 کمال پر اگر کوئی عامل ہو جائے پھر تلاش مرشد کرے تو انشاءاللہ کسی فاسد آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے ہی نہیں سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ میں نے اس میں علماء کو بہت پریورٹی دی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تصوف میں علماء علیحدہ ہیں اور پیر علیحدہ ہے۔ پیر تو صرف عالم ہی ہو سکتا ہے، جاہل کو تو بیعت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ آپ ہماری کتاب پڑھیں، ہم نے قرآن و حدیث کے دلائل سے اس کو مزین کیا ہے۔ تصوف کی کتابوں کے حوالے بہت کم نظر آئیں گے، قرآن و حدیث، تصوف قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم لوگ تصوف کی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ڈبے جعلی قسم کے پیر بیٹھ کر ہماری قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کوئی عورت پیر بن کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ مردوں سے گلے مل رہی ہے۔ کوئی پیر صاحب ہے، وہ جپھی والی سرکار ہے، وہ مریدیوں کو جپھی دے رہا ہے۔ کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے کہ اگر دھمال نہیں کی تو تمہاری وہ عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں سارے۔ اپنی نسلوں کو بچائیے، اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اور اس کی روشنی میں ان ڈبے پیروں سے بچ کر علماء کی طرف آئیے، علماء کا دامن تھامیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا، اگر اس میں میری کوئی خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کوئی میں بے ادبی گستاخی کر بیٹھا ہوں نادانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، علماء کی کسی لحاظ سے دل آزاری ہو میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی میں نے کوئی دل آزاری کی ہو مجھے بھائی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا، لیکن خدا را آج جب بستر پہ لیٹیں تھوڑا سا سوچ لیجیے گا جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے، اس کے لیے علماء موجود ہیں، ان کے پاس آئیے۔ نوجوانوں سے خاص طور پہ میں کہتا ہوں علماء کے پاس آ کر کہیں کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتائیں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتائیں۔ یہ اب جو لاؤبالی زندگی ہے نا، بے پرواہی والی زندگی، خدا را اس سے باہر نکل جائیں، احتساب کریں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ قید خانہ کب بنے گی؟ جب آپ دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے۔
ابھی تو جنت بنی ہوئی ہے نا، کبھی پان یہاں رکھا، سگریٹ یہ پی، او یوٹیوب پہ بیٹھ گئے، فیس بک پر دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ٹائم نکلتے پتہ نہیں چلتا. یہ قید خانہ ہے؟ یہ تو جنت بن گیا ہے. قید خانہ بنائیں، وہ دین پر چلنے سے بنے گا انشاءاللہ، اس کی قیودات کی وجہ سے بنے گا. اس کے لیے علماء موجود ہیں، علماء کا دامن تھامیں اور اپنی منزل کو طے کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.